بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو سعودی انفو، اور میں ہوں محمد کبیر۔ سعودی عرب کے وزیر محنت و سماجی ترقی انجینئر احمد الراجی نے رات کے اوقات کار سے متعلق ایک نیا فریم ورک آرڈر جاری کیا ہے۔ اس نئے فریم ورک آرڈر میں مزدور کے رات کے کام کے دوران فرائض، ذمہ داریوں، اس کے حقوق اور متعلقہ کمپنی کی ذمہ داریوں کا اعلان کیا گیا ہے۔ فریم ورک کے مطابق رات 11 بجے سے صبح 6 بجے تک ہونے والے کام کو رات کے اوقات کار میں تصور کیا جائے گا، جبکہ صبح 6 سے رات 11 بجے تک کے اوقات عمومی ورکنگ آورز شمار کیے جائیں گے۔ سعودی پریس ایجنسی SPA کے مطابق وزارت محنت و سماجی ترقی کے ترجمان خالد ابوالخیل نے بتایا کہ نائٹ ورکر کی اصطلاح خاص طور پر اس شخص کے لیے استعمال کی جائے گی جو رات کے اوقات کار میں کم سے کم 3 گھنٹے کام کرے۔ ان کا کہنا تھا کہ آجر رات کے اوقات کار میں کام کرنے والے مزدور کی صحت، سلامتی اور اس کی حفاظت کی ذمہ داریوں کا پابند ہوگا۔ اس طرح مزدور کو رات کے اوقات میں کام شروع کرنے سے قبل متعلقہ ادارے یا کمپنی کو اپنی میڈیکل رپورٹ پیش کرنا ہوگی تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ آیا وہ رات کے اوقات میں ڈیوٹی کے قابل ہے یا نہیں۔ اگر وہ رات کے اوقات کار کا اہل نہیں تو اسے معمول کے اوقات کار میں رکھا جائے گا۔ ابوالخیل نے بتایا کہ اس فیصلے میں متعدد دیگر معاملات شامل ہیں۔ ادارے کو رات کے کاموں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ وہ لوگ جو ایک میڈیکل سرٹیفکیٹ مہیا کرتے ہیں جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی صحت رات کے کام کے لیے مناسب نہیں یا 24 ہفتوں کی حاملہ خاتون ہے، اسے بھی رات کے اوقات میں ڈیوٹی پر نہیں رکھا جائے گا۔ اس کے علاوہ انہوں نے رات کے اوقات میں کام کرنے والے ورکر کے رات کے کام کے ذریعے فراہم کردہ معاوضے اور فوائد کے بارے میں تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔ فریم ورک میں وضاحت کی گئی ہے کہ رات کے ورکر کو کام کے اوقات، اجرت میں یا اس سے ملتے جلتے کسی بھی طرح کے فوائد کی صورت میں بروقت معاوضہ دیا جانا، رات کے کام کے لیے مناسب نقل و حمل الاؤنس کی فراہمی، ٹرانسپورٹ الاؤنس کے فوائد کے علاوہ رات کے کام کی نوعیت کے لیے موزوں الاؤنس یا رات کے کام کے اوقات کار میں کمی، معمول کے مطابق کام کے اوقات، سبسڈی جیسی مراعات شامل ہیں۔ ابوالخیل نے مزید بتایا کہ کمپنی کو تربیت، قابلیت، سینیورٹی، ترقی وغیرہ کے ذریعے عام کام کے اوقات میں مزدوروں کے حقوق اور مساوات کا تحفظ کرنا چاہیے۔ رات میں زیادہ سے زیادہ کام کرنے کی مدت سے 3 ماہ ہونی چاہیے، اس کے بعد 3 ماہ معمول کے اوقات میں کام کا موقع دیا جانا چاہیے۔ انہوں نے بزرگوں اور خاندانی ذمہ داریوں کے حامل افراد یا دوسرے افراد کے ساتھ جو ان کے خصوصی حالات کو بھی مد نظر رکھنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی نشاندہی کی کہ معاوضہ اور فوائد ان لوگوں پر لاگو ہوتے ہیں جو ایک پورے مہینے کے لیے رات میں کام کرتے ہیں یا کل ماہانہ کام کا کم سے کم 25%، 2 ماہ یا اس سے زیادہ یا سال کے 45 دن رات کے اوقات میں کام کرتے ہیں۔ رات کے اوقات کار کا اطلاق رمضان المبارک کے ایام میں نہیں ہوگا۔ امید ہے ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔